السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اے برینڈ نیو ایپیسوڈ آف گڑیاز ٹیک. آج ہم اپنے اس شو میں جن دو پروگرامس کا ریویو کریں گے ان میں پہلا جو پروگرام ہے سیریل ہے اس کا نام ہے ڈنک. اس کا ایپیسوڈ 3 ہم ریویو کریں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے دوسرے شو کی طرف جس کا نام ہے رقص بسمل. اس کا بھی ایپیسوڈ 3 ہم آج ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ایپیسوڈ 3 آف ڈنک جو کہ لکھا ہے محسن علی نے اور جن کو ڈائریکٹ کیا ہے بابر محمود نے. تو اسٹارٹنگ میں یہ لوگ دکھاتے ہیں کہ پروفیسر صاحب جو ہیں وہ اپنی بیٹی گانا کے ساتھ اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس کو ہیپی برتھ ڈے کا گانا سنا رہے ہیں. بہت کیوٹ سا سین تھا. اس سین سے ایک بات بہت کلیئرلی ظاہر ہوئی کہ نعمان اعجاز جو ایکٹر ہیں وہ نہ صرف یہ کہ بہت اچھے ایکٹر ہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی بہت اچھا گاتے بھی ہیں, بیکاز انہوں نے بہت ہی سریلے انداز میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کا گانا جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے گایا. آبویسلی سین کے اینڈ میں ان کی بیٹی ان سے پوچھتی ہے کہ بابا آپ کل ٹی وی پہ کیوں آئے تھے, تو یہ تھوڑا سا ان کے لیے تکلیف دہ کویسچن تھا اور وہیں پہ یہ سین کو ختم کرتے ہیں. بہت آبویسلی نظر آ رہا ہے کہ اس پورے سینیریو میں جو ایک فرد ہے جو کہ بہت زیادہ چاہتا ہے کہ پروفیسر ہمایوں کو کسی بھی طرح سے پھنسایا جائے اور کسی بھی طرح سے ان کو سزا ملی جائے, وہ حیدر ہے. عمل جو ہیں ان کی پوری فیملی اس چیز کے فیور میں نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو زیادہ ہوا دیں, نہ ہی حیدر کی اپنی فیملی کوئی بہت فیور میں ہے کہ اس پوری چیز کو اچھالا زیادہ جائے. لیکن حیدر خود کسی کی نہیں سن رہے ہیں, بہت زیادہ اینگری ینگ مین بنے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں پروفیسر ہمایوں کو ان کے کیے کی سزا ملے اور ضرور ملے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ پروفیسر ہمایوں کی جو کولیگ ہیں جن کا نام مسز انجم ہے, یونیورسٹی میں ان کے ساتھ ہوتی ہیں, وہ پوری طرح سے ہمایوں صاحب کے ساتھ ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ سین دکھایا گیا اس میں جس میں کہ بچوں کا اسکول انہوں نے دکھایا کہ بچی جو ہے اس کو اسکول میں کس طرح سے بلی کیا جا رہا ہے. مگر اس میں ایک اچھی چیز جو انہوں نے دکھائی وہ یہ کہ پیرنٹس کو جب کسی بھی ایسے انسیڈنٹ کے بارے میں پتہ چلتا ہے جنرلی طور پہ, تو وہ بہت کلیئرلی اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں اس بارے میں کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. آئی تھنک اس پوائنٹ کو ریز کرنا بہت ضروری ہے. پیرنٹس کو یہ باتیں کھل کے اپنے بچوں سے کرنی چاہیے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, بالکل ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے, اور ان کو بتانا چاہیے کہ گڈ ٹچ کیا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہے, کس سے بچنا ہے, کس سے نہیں بچنا. آئی تھنک سو فار سو گڈ, یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن ابھی اگر کسی بات کے بارے میں کوئی شیورٹی نہیں ہے تو اس کا نام لے کے کہ جی اس بچی کے باپ کس سے بچ کے رہنا ہے اور اس بچی کے ساتھ آپ نے بات نہیں کرنی یا اس کو گھر پہ نہیں بلانا یا اس کے ساتھ کوئی دوستی نہیں رکھنی, تو وہ تھوڑی سی بلنگ کے زمرے میں آ جاتی ہے چیز. اور آبویسلی اگر آپ اتنی چھوٹے بچے کو اس عمر میں اتنی سینسٹیو ایج کے اندر اگر آپ بلنگ کرو گے تو اس بچی کی پوری زندگی پہ اس کے بہت نگیٹیو آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں آپ ڈیفینیٹلی بتائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی کوئی چیز یا کوئی ایڈیشنل انفارمیشن شیئر کرنا کہ جس سے کہ دوسرے بچوں کو بلی کرنے کا خطرہ ہو, وہ اس انیشیل سٹیج کے اوپر نہ ہی کریں تو اچھا ہے. ہاں, ایک دفعہ اگر کوئی بات کنفرم پتہ چلتی ہے اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے, تو بھی اس بیچاری معصوم بچی کا کیا قصور ہے, وہ تو چھوٹی معصوم ہے, 6 سال کی بچی ہے, تو اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. لیکن obviously being a parent myself, ظاہر سی بات ہے اگر میرے سامنے کوئی ایسی بات ہوگی تو ڈیفینیٹلی میں خود بھی شاید اپنے بچوں کو بتاؤں گی ضرور کہ بیٹا خیال رکھنا. تو in a way I think this was what actually happens in the society. تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ بات ضرور ریز کرنی چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آبویسلی بچوں کو بلی نہیں کرنا چاہیے, اور یہ ٹیچرس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور پیرنٹس کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے بچوں کو یہ بات بھی سمجھائیں کہ بیٹا اس بات پہ آپ نے اپنا خیال ضرور رکھنا ہے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ پہ, لیکن کسی کو بلی نہیں کرنا. بلینگ از ایکولی بیڈ. کسی کو بلی کرنے کے بھی بہت لانگ ٹرم ایفیکٹس ہوتے ہیں اور بلی نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی. خیر, کمنگ بیک ٹو دا ڈراما, دکھ ہوتا ہے بچی کو دیکھ کے کہ ایٹ سچ اے ینگ ایج شی ہیز ٹو گو تھرو سو مچ, اور اس پوری فیملی کو بھی بہت سفر کرنا پڑ رہا ہے, ان کی وائف کو بھی اور بچی کو بھی. بٹ اگین لیٹر آن اٹ ول بی سین کہ
ایکچوئل میں ہوا کیا ہے. یہ والا جو ایپیسوڈ تھا وہ انہوں نے پورا ڈیڈیکیٹ کیا تھا ٹورڈس پروفیسر ہمایون's ورژن آف واٹ ایکچولی ہیپنڈ, بیکاز یونیورسٹی میں ایک انکوائری بٹھائی جاتی ہے اور اس انکوائری کے اندر کافی سارے جو ہے ممبرس ہوتے ہیں, اور اس میں پروفیسر صاحب کی طرف سے جو وٹنس ہوتی ہیں وہ مسز انجم آتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ ایکچوئل میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. اینڈ اپیرنٹلی جو ان کا ورژن ہے وہ یہی ہے کہ جو حیدر ہے عمل کا جو فیانس ہے, اس نے ان کو گندے میسیجز بھیجے تھے, ان اپروپریٹ میسیجز بھیجے تھے جن کے انہوں نے بہت ہوشیاری سے اسکرین شاٹس لے لیے تاکہ اس کا ایک پروف ان کے پاس رہے. اور وہ میسیجز جو ہیں وہ لے کے جب اس کی کمپلین کرنے کے لیے وہ پروفیسر ہمایوں صاحب کے پاس آتی ہیں پروف لے کے, تو پروفیسر صاحب ان سے کہتے ہیں کہ آپ اس کا ایک ریٹن کمپلینٹ اس کی لکھیں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کارروائی کریں گے, ایون ٹو دا ایکسٹینٹ آف گوئنگ ٹو دا وائس چانسلر. ابھی یہ بات ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ پروفیسر صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے کمرے میں عمل آتی ہے اور وہ آ کے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جو بھی کچھ ہوا وہ غلطی سے ہو گیا تھا اور جان بوجھ کر اس نے حیدر نے تصویریں نہیں بھیجی ہیں, غلطی سے بھیج دی ہیں. اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سی فیانسی ایسی ہوگی جو کہ اس بات کو ایکسیپٹ کرے گی کہ اس کے منگیتر نے اپنی کسی ٹیچر کو کوئی غلط قسم کی تصویریں بھیجی ہیں اور غلط قسم کے میسیجز بھیجے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی لڑکی اس طرح کی چیز کو برداشت کرے گی یا اس کو سپورٹ کرے گی. تو یہ چیز مجھے بالکل قطعاً اس سٹیج کے اوپر مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایگزیکٹلی وائی از عمل ڈوئنگ واٹ ایور شی از ڈوئنگ. اور اکارڈنگ ٹو پروفیسرس ورژن کہ جب انہوں نے عمل کی بات کو ریجیکٹ کیا کہ نہیں وہ حیدر کو اس بات پہ معاف نہیں کریں گے اینڈ ہی از گوئنگ ٹو ٹیک دس اپ فردر, وائس چانسلر تک اس کیس کو لے کر جائیں گے, تو پھر اس نے اس کو عمل نے ان کو تھریٹن کیا کہ اگر وہ واپس نہیں لیتے اپنی کمپلین کو تو ان دیٹ کیس اگر حیدر کے کیریکٹر پہ بات آئی تو کیریکٹر تو آپ کا بھی نہیں بچے گا. سو شی تھریٹنس ہم بیک دیٹ اگر آپ نے ایسا کچھ کیا تو آپ کے اوپر بھی ہمیں ہراسمنٹ جو ہے اس کا کیس کر دوں گے. میں کسی کو سمجھ میں مجھے نہیں آ رہا کہ یہ ایک فیانسی اپنے فیانسی کو بچانے کے لیے اس حد تک کیوں جائے گی اور کس طرح سے جائے گی. لائک کسی بھی عقل مند اور لڑکی کو اگر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا فیانسی ان چیزوں میں انوالوڈ ہے کہ وہ غلط چیزیں کر رہا ہے, غلط لوگوں کو لوگوں کو غلط میسیجز کر رہا ہے, تو obviously her first reaction is going to be to break off from that relationship, نہ تو اس کو بچانے کی کوشش کرے. تو ہوپ فلی مجھے امید ہے کہ آگے اس بات کو یہ لوگ کلیئرفائی کریں گے کہ ایکچوئل میں ہوا کیا ہے. بیکاز اگر آپ نیکسٹ اس کے ٹیزرز دیکھتے ہیں اس ڈرامے کے ڈنگ کے, تو اس میں جو دوسرا ورژن ان کا عمل کا اپنا ورژن آتا ہے, اس میں بھی بیسکلی جو پوائنٹ ہے انہوں نے اس بات کو تو 100% ایکسیپٹ کیا ہی کیا ہے کہ حیدر نے جو ان اپروپریٹ میسیجز ہیں وہ مسز انجم کو بھیجے ہیں, وہ اس بات کو تو ایکسیپٹ کر رہی ہے. تو جب وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہی ہے تو پھر وہ حیدر کو کیوں پروٹیکٹ کر رہی ہے؟ دیٹ از دا مین کویسچن. تو بہت اچھا ڈرامہ ہے, ایکٹنگ وائز ہر کوئی ایک سے بڑھ کر ایک کام کر رہا ہے. آبویسلی نعمان اعجاز کی تو کیا بات کی جائے, وہ تو آئی تھنک ہی از اے لیجنڈ. ان کی تو ایکٹنگ کے بارے میں بات کرنے کی تو ہماری کوئی گنجائش نہیں ہے. بٹ ثنا نے اس دفعہ بہت اچھا کام کیا, ثنا جاوید, جو مجھے پچھلے ایپیسوڈ میں ان کے ساتھ تھوڑی سی کسک رہ گئی تھی کہ وہ رسوائی والا دوبارہ سے پورا ایکٹ کر رہی ہیں, تو اس میں انہوں نے اس کو تھوڑا سا غلط پروو کیا. اینڈ اسپیشلی دا سین وتھ نعمان اعجاز جس میں وہ ان کے آفس میں آتی ہیں اور ان دونوں کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے, دا وے شی پلیڈ وتھ ہر آئیز اینڈ دا وے شی سیڈ ہر ڈائلاگس, بہت زبردست انہوں نے اس پورے سین کو اٹھا لیا. اور بہت مشکل کام ہے یہ کہ نعمان اعجاز کے سامنے کھڑے ہو کے آپ اس سین کو اٹھائیں. تو ہیٹس آف ٹو ہر, بہت اچھا کام کیا انہوں نے, بہت اچھا رول کیا. اس کے علاوہ باقی سب بھی اپنا کام. ہاں جی, تو اب لیٹس ڈسکس دی ادر ڈرامہ جس کا نام ہے رقص بسمل, اور اس کا بھی اس دفعہ 3rd ایپیسوڈ آیا تھا. تو اس ایپیسوڈ میں ایکچولی مجھے یہ ایپیسوڈ بہت پسند آیا.
اور اس میں وہی کنٹینیوٹی تھی. موسیٰ بھائی جو ہیں، اب پتہ ہے کہ میں ان کو موسیٰ بھائی کے نام سے بلاتی ہوں. تو موسیٰ بھائی جو ہیں، جن کو ایک باحیا، دیندار اور پردے دار لڑکی زہرہ کے روپ میں نظر آئی، تو وہ ان کو دوبارہ سے فالو کرتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑتے ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فائنلی ہی مینیجز ٹو کیچ ہر باہر کہیں بازار میں، اور ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان کو بتاتے ہیں کہ یہ تو گرینڈیوسٹی دیکھیں نا، مطلب ان کو بتاتے ہیں کہ جی ہم تو 7 نسلوں سے گدی نشین ہیں، اور کاشان پیراں کی حویلی ہے شہر کے بیچوں بیچ، تو میرا تعلق تو ایک بہت ہی معزز خاندان سے ہے. تو لیکن یہ کہ اس کے باوجود بھی میں آپ کو فالو کروں گا کیونکہ یہ میرا حق ہے. خیر اینی وے، تو ان سے پوچھتے ہیں وہ کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی، اور ان کو ٹکا سا جواب مل جاتا ہے، اور وہ ان کو منع کر دیتی ہیں صاف صاف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. نہیں، ایک دفعہ منع کرتی ہیں، 2 دفعہ منع کرتی ہیں، ان کو کہتی ہیں نہیں. تو بھائی کنسنٹ کہاں گئی؟ جب آپ نے پوچھ لیا، انہوں نے منع کر دیا، بات ختم کر دو. نہیں، بات وہاں ختم نہیں ہوگی، بات تو آگے چلے گی. وہ پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو کوئی لڑکا تو پسند نہیں ہے. اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جی آپ کو کوئی اور پسند تو نہیں ہے؟ اور جب وہ کہتی ہیں کہ نہیں، تو ایسے خوشی خوشی، ایسے اتنے فخر سے چلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے پوری زندگی دنیا کو فتح کر لیا ہے. بٹ اینی وے چلیں، جو بھی ہے، ایک بات ماننے کی ہے کہ سارہ خان اس ڈرامے میں بہت خوبصورت لگ رہی. شی از لکنگ اسٹننگ، بہت خوبصورت لگ رہی. اور جو نارملی ڈراموں کے اندر وہ ان کا ایک بہت ڈل سا ایک جو ایک ان کا طریقہ وہ ہوتا ہے، ایک ڈل سا کیریکٹر لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ وہ بہت اینیمیٹڈ لگ رہی ہیں. شی از لکنگ ریئلی ایکسائٹیڈ اینڈ اینیمیٹڈ اباؤٹ دا کیریکٹر، ان ٹو دا کیریکٹر آئی شوڈ سے، وچ از اے ڈیمانڈ. تو اینی وے سارہ کی تو خیر تعریف میں آخر میں دوبارہ کروں گی. تو اب اس کے بعد ایپیسوڈ میں دکھاتے ہیں کہ موسیٰ بھائی کی جو انگیجمنٹ ہے وہ ستارہ سے ہو جاتی ہے، جو کہ کوئی پیر فرید شاہ ہیں. بہت ہی وہ بھی اچھے بڑے نسب سے تعلق ان کا ہے، حسب و نسب سے. تو اس سے ان کی منگنی ہو جاتی ہے، اور موسیٰ بھائی آرام سے منگنی بھی کر لیتے ہیں، ان کو انگوٹھی بھی پہنا دی جاتی ہے. تو موسیٰ بھائی انگیج ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک طرف انگیج ہو گئے ہیں، اور ان کی کسی سے منگنی بھی ہو گئی ہے. آئی ہیو ٹو سے محمود اسلم صاحب نے بہت اچھی ایکٹنگ کی تھی. جو ہے انہوں نے اپنی بیگم کے ساتھ بھی ان کے سینس تھے، بیٹے کے ساتھ بھی سینس تھے، تو اس میں انہوں نے اچھا اپنے رول کو لے کے نبھایا ہے. اچھا خیر، لیکن بات یہاں ختم ہوتی نہیں ہے، اور جو ہمارے موسیٰ بھائی ہیں، منگنی ہو جانے کے باوجود بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، لیکن ابھی تک وہ ڈینائل میں ہیں. جو چیز مجھے اس ڈرامے میں بہت خوبصورت لگتی ہے وہ ہیرو ہیروئن کی کیمسٹری تو بعد میں نظر آئے گی، جب آئے گی تب آئے گی، لیکن ابھی فار دا ٹائمنگ یہ جو برومینس چل رہا ہے نا بٹوین عیسیٰ اینڈ موسیٰ، وہ دیٹ از سپرب. میں آنیسٹلی سب سے زیادہ آئی لک فارورڈ ٹو دیز سینس بٹوین عیسیٰ اینڈ موسیٰ، بیکاز وہ ان دونوں کی اتنی اچھی ایک کامراڈی دکھائی ہے کہ دونوں بھائی کھل کے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور جو عیسیٰ ہے چھوٹا ہے حالانکہ، لیکن اس کے باوجود وہ اتنی سینسیبل باتیں کرتا ہے اپنے بڑے بھائی سے کہ دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے. ایکچولی آئی ایم اے بگ فین آف عیسیٰ's کیریکٹر. عجیب بات ہے بیکاز جو موسیٰ کے مقابلے میں عیسیٰ کے کیریکٹر کو اپریشیٹ کرنا اور پسند کرنا، لیکن بہرحال میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہی ہوں کہ مجھے عیسیٰ کا کیریکٹر جس طرح سے لکھا ہوا ہے وہ مجھے بہت پسند آیا ہے. تو عیسیٰ اور موسیٰ کے بیچ میں ایک سین چل رہا ہوتا ہے جس میں کہ عیسیٰ صاحب موسیٰ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ لڑکی اچھی لگتی ہے، آپ اس کا نام کیا ہے؟ اور وہ موسیٰ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس کو پسند تو نہیں کرتا، بس وہ مجھے اچھی لگی تھی. تو وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ان کو محبت ہو گئی ہے، لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو گیا ہے. پھر وہ یہ بھی بولتے ہیں کہ کسی کو اچھے لگنے کے لیے اس کا نام پتہ ہونا ضروری تو نہیں ہے. بھائی جان، اچھا لگنے کے لیے تو نام کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی سے شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے اس کا نام پتہ ہونا بہت ضروری ہے. نہ صرف نام پتہ ہونا بلکہ باقی کی چیزوں کا بھی پتہ ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ جو ہے نا ان کی لاجک یہ بھی سمجھ میں آئی نہیں موسیٰ بھائی کی. خیر اینی وے، اچھا ایک انہوں نے اس دفعہ حالانکہ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں بھی انہوں نے سلیم معراج صاحب کو انٹروڈیوس کروایا تھا، لیکن اس والے ایپیسوڈ میں ان کا تھوڑا سا ایک سین انہوں نے ڈالا جو کہ اوور آل آئی ڈونٹ نو، اس سین کی مجھے کچھ خاص سمجھ میں آئی نہیں کہ کیوں انہوں نے ڈالا ہے. ان کو نامراد
پان والا بنا کے وہاں پہ کھڑا کیا ہوا تھا، تو وہ ان کو پان بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر آئی تھنک جو انہوں نے 2 لائنیں ان سے، ایک تو کوئی شعر تھا پنجابی میں جو جس کا مطلب کلیئرلی یہی تھا کہ بھئی یا تو تم میرے ساتھ ہو یا تم میرے ساتھ، یا تو میرے ساتھ آ جاؤ یا پھر میرے ساتھ مت رہو، پتہ نہیں کچھ سم تھنگ لائک دیٹ. کچھ شعر کچھ انہوں نے پنجابی میں کہا، مجھے اتنا زیادہ مجھے سمجھ میں آئی نہیں، تو خیر اس کے بارے میں کمنٹ نہیں کرتی. بٹ ایک بات جو انہوں نے کہی جس کے اوپر سم ہاؤ فوکس نہیں تھا، اور جو آئی تھنک پورے اس ڈرامے کا، یہ جو ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اس کا جو پورا سینٹرل تھیم ہے، آئی تھنک وہ انہوں نے بول دی اور وہ کہیں ہوا میں رہ گئی. اور وہ جملے تھے، عشق نہ پوچھے دین دھرم، عشق نہ پوچھے ذات. آئی تھنک بیسکلی رقص بسمل کا جو سینٹرل تھیم ہے نا، وہ یہ دو مصرے ہیں، عشق نہ پوچھے دین دھرم، عشق نہ پوچھے ذات. مگر وہ اس طرح سے انہوں نے، پان والے نے کہہ دیا کہ وہ کچھ لوگوں نے اس کو شاید سنا بھی نہ ہو. تو آئی تھنک اس کو تھوڑا سا اگر یہ لوگ پراپرلی ایگزیکیوٹ کرتے تو دیز آر ویری امپورٹنٹ لائنس، اینڈ آئی تھنک دس از بیسکلی دا سینٹرل تھیم. خیر پھر موسیٰ بھائی جو ہیں پھر ملتے ہیں اپنی زہرہ جبین سے، اور جا کے اور پھر وہ لوگ کسی ہوٹل میں ملتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو وہاں پہ بھی انہوں نے بہت دلیلیں دینے کی کوشش کی ہے اپنی طرف سے کہ جی آپ بار بار میرے حلیے کے اوپر کمنٹ کرتی ہیں، تو کیا شرعی اور مذہبی حلیے والے کو اپنی پسند کا اظہار کرنے کا کیا حق نہیں ہے؟ اور یہ سہولت کیا صرف کلین شیو اور ماڈرن لڑکوں کو میسر ہے؟ تو کسی کی داڑھی بڑھ جائے تو معاشرہ جو ہے وہ خصوصی برتاؤ کرنے لگتا ہے. تو اب دس از فوڈ فار تھاٹ، سوچنے کی بات ہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے کہ اگر آپ کی داڑھی ہے اگر، تو کیا آپ کسی کو پسند نہیں کر سکتے؟ ہمارا مذہب تو اس بات کی اجازت تو دیتا ہے، مذہب تو اجازت دیتا ہے، لیکن کچھ دائرے ہوتے ہیں، کچھ طریقہ ہوتا ہے، کچھ تمیز ہوتی ہے. بار 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 آپ کسی لڑکی کے پیچھے جائیں گے تو وہ تو آبویسلی آپ کو غنڈہ اور موالی سمجھے گی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے سارہ خان کا جو کیریکٹر ہے زہرا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب اس نے کلیئرلی موسیٰ نے کہہ دیا ہے کہ بھئی اگر آپ کو میرے حلیے سے بھی کوئی پرابلم ہے آپ مجھے ابھی بتا دیں، اس کے بعد میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا. مگر وہ نہیں، اس وقت بھی اس کو سٹاپ نہیں کرتی ہیں، وہ اپنا ایڈریس دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو آنا ہے آپ اس ایڈریس پہ رات کو 9 بجے پہنچ جائیں میرے گھر والوں سے ملنے کے لیے. دیٹ واز اے بٹ انفیئر آن ہر پارٹ، بیکاز اب اس کی وہ جو لاجک ہے کہ جی وہ اس کو میری حیا والا کیریکٹر پسند آیا، اس کو اس سے محبت ہو گئی تھی، تو وہ جب مجھے میرے ایکچوئل روپ میں دیکھے گا تو پھر وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا. شی وانٹیڈ ٹو سی دیٹ، بٹ اٹس ناٹ فیئر. آئی مین اگر وہ وہیں پہ اس کو کلیئرلی بتا دیتی تو وہ بات شاید ختم ہو جاتی، وہیں پہ ختم ہو جاتی، مگر پھر ڈرامہ ختم ہو جاتا. بٹ اسپیشلی جو لاسٹ سین تھا اس کا، جس طرح سے اس کو انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا، اور وہ جیسے اندر انٹر ہوتے ہیں موسیٰ بھائی اور گیٹ والے ان کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں، کون، کیسے، کہاں آ گیا. اور اس کے بعد وہ جب ان کو اندر جانے کی اجازت ملتی ہے اور جیسے ہی ان کی نظر زہرہ پہ پڑتی ہے اور جو ان کا ایکسپریشن ہوتا ہے، اور اسپیشلی جو زہرہ کا ایکسپریشن ہوتا ہے، اور جس طرح سے وہ ان کو ہائی کرتی ہیں، ویو کرتی ہیں اپنے گیٹ اپ میں، اسکارٹ والے گیٹ اپ میں ڈانس کرتے ہوئے، بیوٹیفل بیوٹیفل، مزہ آ گیا. بہت خوبصورتی سے انہوں نے اس سین کو پکچرائز کروایا تھا. اور جو ایکسپیکٹیشنس تھیں کہ جب اس کو پتہ لگے گا ریالٹی کا تو وہ سین بہت انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنے کے لیے، تو اس پہ انہوں نے واقعی میں صحیح معنوں میں بہت اس کو انٹرسٹنگ بنایا ہے. تو اٹ واز اے ویری گڈ سین ٹو سی، مزہ آیا دیکھنے کا. تو اب کلف ہینگر پہ چھوڑ دیا ہے، اب لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے. اس سین کو یہ لوگ آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ وہیں پہ چھوڑتے ہیں. میرا خیال ہے اس کو مزید کنٹینیو کریں گے، مگر کیا اس کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں، دیٹ ول بی انٹرسٹنگ. تو اینی وے، تو آج کے یہ 2 ڈرامے تھے جو مجھے دونوں کے دونوں ایکچولی بہت پسند آئے. ڈنک بھی بہت پسند آیا اور اس دفعہ کا رقص بسمل بھی بہت پسند آیا. تو دونوں ڈرامے اچھے تھے. اور اسپیشلی مجھے عیسیٰ اور سکینہ کا جو ٹریک ہے وہ رقص بسمل میں، وہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اور ان کی ایکٹنگ بھی مجھے اس لڑکے کی بہت اچھی لگ رہی ہے جس نے عیسیٰ کا رول پلے کیا ہے. تو اینی وے، شاؤٹ آؤٹ ٹو دیم، گڈ جاب آل ایوری بڈی. اور انشاءاللہ پلیز آپ میرے چینل کو اسی طرح سے سنتے رہیں، اپنا ٹائم دیتے رہیں میرے پوڈ کاسٹ کو. اور پلیز اس کو، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، فالو کریں.
تاکہ میں اسی طرح سے ہر ہفتے آپ کو اچھے ریویوز دیتی رہوں، اور اپنا فیڈ بیک پلیز مجھے دیں، بہت ضروری ہے۔ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے اس پوڈ کاسٹ میں، کیا اچھا نہیں لگتا؟ میرا خیال ہے اس پوڈ کاسٹ کو سننے کے لیے آپ کو ایک جگہ بیٹھ کے دیکھنا ضروری نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے بھی اس کو سن سکتے ہیں، کھانا پکاتے ہوئے سن سکتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سن سکتے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے سن سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو جو ہے پلیز مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ اگر سب خیریت رہی تو اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس دفعہ انشاءاللہ کوشش کر کے 3 ڈرامے ایک ساتھ ریویو کروں گی، ڈنک، رقص بسمل اور قیامت بھی، اور اگر کوئی اور نیا ڈرامہ آیا جو کہ دیکھ رہی ہوں گی تو انشاءاللہ پھر اس کو بھی ساتھ میں لے کے ریویو کریں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف، اور اللہ حافظ۔